السلام علیکم۔ پیش خدمت ہے امرو اور خوبصورت جادوگرنی۔ امرو عیار صبح کی سیر کرنے کے لیے جنگل میں گھومتا پھر رہا تھا کہ اچانک اسے ایک جھاڑی سے کسی بچے کے رونے کی آواز سنائی دی۔ امرو عیار بچے کی آواز سن کر حیرت سے اچھل پڑا۔ بچہ اب مسلسل رو رہا تھا۔ یا اللہ، اس جنگل میں یہ بچہ کہاں سے آ گیا؟ کہیں کوئی بھوت چڑیل نہ ہو؟ امرو عیار نے خوفزدہ ہوتے ہوئے کہا، اور پھر ڈرتے ڈرتے آخر کار وہ اس جھاڑی کے قریب پہنچ گیا۔ لیکن جب اس نے وہاں واقعی ایک خوبصورت چھوٹے سے بچے کو پڑے روتے دیکھا تو وہ بے حد حیران ہو گیا۔ اس نے ادھر ادھر دیکھا کہ شاید اس بچے کی ماں کہیں قریب گئی ہو، لیکن جب بچے کے مسلسل رونے کے باوجود کوئی عورت نہ آئی تو امرو عیار نے بچے کو پچکارنا شروع کر دیا، مگر بچہ مسلسل روئے چلا جا رہا تھا۔ امرو عیار کے گھر چونکہ کوئی بچہ نہ تھا، اس لیے اسے روتے ہوئے بچے کو بہلانے کا طریقہ ہی نہ آتا تھا۔ اس کی پہلی مرحومہ بیوی سے ایک بیٹی تھی جو اس کی طرح عیار بنی تھی، لیکن سردار امیر حمزہ نے اس کی شادی اپنے ایک سردار سے کر دی تھی۔ جب سے وہ اپنے شوہر کے ساتھ ہی رہتی تھی، کبھی کبھار امرو عیار سے ملنے آ جاتی تھی۔ اپنی پہلی بیوی کی وفات کے بعد امرو عیار نے اپنی موجودہ بیوی چاند ستارہ سے شادی کر لی تھی، اور چاند ستارہ سے اس کی کوئی اولاد نہ تھی، اس لیے اس کے گھر بچے تھے ہی نہیں، اور نہ اسے بچوں کو بہلانے کا کوئی تجربہ تھا۔ امرو نے کافی دیر تک بچے کو بہلا کر چپ کرانے کی کوشش کی، لیکن بچہ مسلسل روئے چلا جا رہا تھا، اور مسلسل رونے کی وجہ سے اس کا خوبصورت اور پیارا سا چہرہ نیلا پڑ گیا تھا۔ نہ جانے یہ کس کا بچہ ہے اور کون اسے یہاں چھوڑ گیا ہے۔ اگر میں نے اسے ایسے ہی چھوڑ دیا تو یا تو یہ اسی طرح بھوک پیاس کی وجہ سے مر جائے گا، یا پھر جنگل کے جانور اسے کھا جائیں گے، امرو عیار نے پریشان ہوتے ہوئے کہا، اور آگے بڑھ کر اس نے بچے کو دونوں ہاتھوں سے اٹھا لیا۔ روتا ہوا بچہ یکلخت نہ صرف خاموش ہو گیا بلکہ اس طرح مسکرانے لگا جیسے اسے اس کی مرضی کی چیز مل گئی ہو، اور امرو عیار نے اسے خاموش دیکھ کر بے اختیار اطمینان بھرا سانس لیا۔ لیکن دوسرے لمحے اس بچے کے دونوں ہاتھ اوپر کو اٹھے، اور پھر اس سے پہلے کہ امرو سنبھلتا، بچے کے دونوں ہاتھ لمبے ہو کر امرو کی گردن سے چمٹ گئے، اور امرو کو یوں محسوس ہوا جیسے کسی نے اس کی گردن کو شکنجے میں جکڑ دیا ہو۔ اس کے منہ سے بے اختیار چیخ نکلی، اور اس نے بچے کو چھوڑ کر اس کے ہاتھ جھٹکنے چاہے، مگر بچے کے ہاتھوں کی گرفت اس قدر سخت تھی کہ امرو کا سانس رک گیا، اور اس کے ذہن پر جیسے کسی نے سیاہ چادر سی اڑا دی۔ اور پھر اچانک اس کے کانوں میں کسی عورت کے ہنسنے کی آواز سنائی تھی، تو اس کے ذہن پر موجود سیاہ چادر سی رکھ گئی، اور امرو نے آنکھیں کھول دی، مگر دوسرے لمحے وہ یہ دیکھ کر حیران رہ گیا کہ وہ ایک خوبصورت محل کے کمرے میں ایک کرسی پر رسیوں سے بندھا ہوا بیٹھا تھا، اور اس کے سامنے کرسی پر ایک خوبصورت عورت بیٹھی ہوئی اسے دیکھ رہی تھی۔ تمہیں ہوش آ گیا امرو عیار؟ اس عورت نے ہنستے ہوئے کہا۔ تم کون ہو؟ میں کہاں ہوں؟ وہ بچہ؟ او، یہ سب کیا ہے؟ امرو نے انتہائی بوکھلائے ہوئے لہجے میں کہا۔ اسے یقیناً یہ بات سمجھ نہ آ رہی تھی کہ اس کے ساتھ یہ سب کچھ کیا ہوا تھا۔ میرا نام دلربا ہے اور میں جادوگرنی ہوں، مگر مجھے طلسم ہوشربا والے خوبصورت جادوگرنی کہتے ہیں۔ میں طلسم ہوشربا کے شہنشاہ افراسیاب کی خاص کنیز بننے کی خواہش مند تھی تاکہ میرا جادو سب سے طاقتور ہو جائے، لیکن شہنشاہ افراسیاب نے شرط لگا رکھی ہے کہ جو جادوگرنی امرو عیار کو گرفتار کر کے لائے گی وہی اس کی خاص کنیز بن سکتی ہے۔ اس لیے جب مجھے اس شرط کا علم ہوا تو میں نے فیصلہ کر لیا کہ میں تمہیں گرفتار کر کے شہنشاہ افراسیاب کے سامنے پیش کروں گی، اور ہو سکتا ہے کہ شہنشاہ خوش ہو کر خاص کنیز کو ایک طرف مجھے اپنے حرم میں داخل کر لے۔ اس طرح میں پورے طلسم ہوشربا کی ملکہ بن سکتی ہوں۔ چنانچہ میں نے تمہارے متعلق معلومات حاصل کی تو مجھے پتہ چلا کہ تمہاری ساری طاقت تمہارے ذہن کی عیاری اور تمہارے پاس موجود زنبیل میں ہے۔ اس لیے میں نے سوچا کہ تمہاری زنبیل کسی طرح تم سے حاصل کی جائے، اور تمہاری عیاری سے بچنے کے لیے تمہیں اس طرح گھیرا جائے کہ تمہیں معمولی سا شبہ بھی نہ ہو سکے۔ اس لیے میں نے ایک جادو کے بچے کو جنگل کی جھاڑی میں لٹا دیا، اور جب تم وہاں پہنچے تو وہ بچہ رونے لگا۔ تم نے اسے اٹھایا تو اس نے فوراً اپنے ہاتھوں سے تمہاری گردن دبا کر تمہیں بے ہوش کر دیا۔ اس طرح تم کچھ بھی نہ کر سکے۔ میں نے تمہاری زنبیل اتاری اور تمہیں اسی بے ہوشی کے عالم میں یہاں لے آئی۔ اب تم بندھے ہوئے ہو۔ میں نے شہنشاہ افراسیاب کے خاص محافظ شیطان جادوگر کو اطلاع دے دی ہے کہ وہ آ کر تمہیں لے جائے۔ اس نے پیغام بھیجا ہے کہ وہ ایک ضروری کام سے فارغ ہو کر سیدھا یہاں پہنچ جائے گا۔ اس لیے میں نے تمہیں ہوش دلایا ہے تاکہ تمہیں بتا سکوں کہ جسے طلسم ہوشربا کا شہنشاہ ناممکن سمجھتا تھا اسے میں نے ممکن کر دیا ہے۔ خوبصورت جادوگرنی نے ہنستے ہوئے فاخرانہ لہجے میں کہا۔ تم واقعی خوبصورت ہو۔ تمہیں خوبصورت جادوگرنی کہا جاتا ہے تو درست کہا جاتا ہے۔ امرو عیار نے فوراً ہی
عیاری سے کام لیتے ہوئے کہا۔ شکریہ شکریہ، اس تعریف کا شکریہ امرو عیار، جادوگرنی نے خوش ہوتے ہوئے کہا۔ تم جیسی خوبصورت عورت ہو مجھے ویسے بھی حکم دے دیتی تو میں ہاتھ باندھ کر شہنشاہ افراسیاب کے سامنے پیش ہو جاتا۔ ویسے ایک بات بتاؤں، تمہیں شاید علم نہیں ہے کہ شہنشاہ افراسیاب جس کو بھی اپنی ملکہ یا خاص کنیز بناتا ہے اسے 1 ماہ بعد چپکے سے ہلاک کر دیا جاتا ہے۔ اگر تمہیں میری بات پر یقین نہ آئے تو بے شک حور جمال جادوگرنی، مہوش جادوگرنی، چاند جادوگرنی اور ان جیسی بے شمار جادوگرنیوں کا حال معلوم کر لو جو شہنشاہ افراسیاب کی خاص کنیزیں بنی اور پھر ہلاک کر دی گئیں۔ یہ نام تو میں نے تمہیں چند بتائے ہیں، ورنہ ہلاک ہونے والی جادوگرنیوں کی تعداد تو سینکڑوں میں ہے۔ اگر تم نے صرف طاقتور جادوگرنی بننا ہے تو اس کا طریقہ میں تمہیں بتا دیتا ہوں۔ تم اتنی طاقتور بن جاؤ گی کہ شہنشاہ افراسیاب تمہیں سلام کرنے آئے گا۔ امرو عیار نے کہا، یہ تم کیا کہہ رہے ہو؟ کہیں تم میرے ساتھ کوئی عیاری تو نہیں کر رہے؟ خوبصورت جادوگرنی نے پریشان ہوتے ہوئے کہا۔ تم بے شک تصدیق کر لو، شہنشاہ افراسیاب کا دست راست باٹوما جادوگر تمہیں ان سب جادوگرنیوں کے باقاعدہ نام بتا سکتا ہے۔ امرو نے کہا تو خوبصورت جادوگرنی بے اختیار ہونٹ کاٹنے لگی۔ اس کے چہرے پر شدید پریشانی کے تاثرات نمایاں ہو گئے اور امرو عیار اسے اس طرح پریشان ہوتے دیکھ کر دل ہی دل میں خوش ہوا کہ خوبصورت جادوگرنی اس کی عیاری کے جال میں پھنستی جا رہی ہے۔ تمہارے پاس کیا تجویز ہے میرے طاقتور بننے کی؟ خوبصورت جادوگرنی نے کہا۔ تم شہنشاہ افراسیاب کی خاص کنیز بننا چاہتی ہو اور وہ بھی صرف 1 ماہ کے لیے۔ اس کے بعد تمہارا یہ خوبصورت چہرہ مسخ کر دیا جائے گا اور تمہیں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اندھیری قبر میں اتار دیا جائے گا، جبکہ میں تمہیں جادو دیوتا کی خاص کنیز بنوا سکتا ہوں۔ اگر تم جادو دیوتا کی خاص کنیز بن جاؤ تو ایک تو تم پوری دنیا میں سب سے طاقتور جادوگرنی بن جاؤ گی، اس قدر طاقتور کہ شہنشاہ افراسیاب بھی جادو دیوتا سے اپنی بات منوانے کے لیے تمہاری منتیں کرے گا اور تمہارے پیروں کو ہاتھ لگانا اپنے لیے فخر سمجھے گا۔ اور سب سے بڑی بات یہ کہ تم ہمیشہ ہمیشہ زندہ رہو گی، تمہیں موت بھی نہ آئے گی اور تم اسی طرح خوبصورت اور جوان ہی رہو گی۔ امرو عیار نے کہا تو خوبصورت جادوگرنی بے اختیار خوشی سے چل پڑی۔ او جلدی بتاؤ کیا تجویز ہے؟ میں اب واقعی شہنشاہ افراسیاب کی بجائے جادو دیوتا کی خاص کنیز بننا چاہتی ہوں۔ خوبصورت جادوگرنی نے خوشی سے اچھلتے ہوئے کہا۔ تو پھر مجھ سے دوستی کرو تاکہ میں تمہاری مدد کروں۔ تم مجھے آزاد کر دو، میری زنبیل مجھے واپس کر دو، پھر میں تمہیں بنوا دیتا ہوں جادو دیوتا کی خاص کنیز۔ امرو عیار نے مسکراتے ہوئے کہا، پہلے تم قسم کھا کر وعدہ کرو کہ تم میرے دوست رہو گے۔ خوبصورت جادوگرنی نے کہا تو امرو عیار نے فوراً ہی قسم کھا کر وعدہ کر لیا اور جادوگرنی نے اٹھ کر اس کے جسم کے گرد بندھی ہوئی رسیاں کھولنا شروع کر دی اور چند لمحوں بعد ہی امرو آزاد ہو گیا۔ اب میری زنبیل مجھے واپس کر دو، امرو عیار نے مسکراتے ہوئے کہا۔ اسے تو میں نے جو جادو کے حصار میں رکھ دیا ہے اور اس حصار کو تو شہنشاہ افراسیاب ہی ہٹا سکتا ہے، میں نہیں۔ میں نے اگر ایسی کوشش کی تو میں جل کر راکھ ہو جاؤں گی۔ خوبصورت جادوگرنی نے کہا، جو جادو یہ وہی جادو ہے نا جسے تماش جادو بھی کہا جاتا ہے؟ امرو عیار نے چونک کر پوچھا۔ ہاں وہی ہے، تم اس بارے میں کیسے جانتے ہو؟ خوبصورت جادوگرنی نے حیران ہوتے ہوئے کہا۔ میں سب کچھ جانتا ہوں خوبصورت جادوگرنی، میں اس کا توڑ بھی جانتا ہوں۔ اس کا ایک توڑ یہ بھی ہے کہ کسی خوبصورت جادوگرنی کے دونوں ہاتھ کسی کپڑے سے باندھ دیے جائیں اور پھر اسے اس جادو کے حصار کے قریب لے جایا جائے تو جادو ٹوٹ جاتا ہے اور جادوگرنی کو بھی کوئی نقصان نہیں پہنچتا۔ امرو نے کہا، اچھا اگر ایسی بات ہے تو میں تیار ہوں، میں کپڑا لے آتی ہوں، تم بے شک میرے ہاتھ باندھ دو۔ خوبصورت جادوگرنی نے کہا اور امرو نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ خوبصورت جادوگرنی جلدی سے ایک الماری کی طرف بڑھی اور اسے کھول کر اس نے ایک کپڑا نکالا اور امرو عیار کو دے دیا۔ امرو عیار نے کپڑے کے ایک سرے کو اس کے دونوں ہاتھوں کے گرد اچھی طرح باندھا اور دوسرا سرا پکڑ لیا اور پھر وہ دونوں اسی طرح چلتے ہوئے ایک بڑے کمرے میں پہنچ گئے جہاں ایک کونے میں امرو عیار کی زنبیل پڑی ہوئی تھی اور اس کے گرد سرخ رنگ کا دھواں سا پھیلا ہوا تھا۔ امرو عیار خوبصورت جادوگرنی کو باندھ کر اس حصار کے قریب لے گیا تو حصار کا دھواں آگ کے شعلے کی طرح خوبصورت جادوگرنی کی طرف لپکا اور جادوگرنی تیزی سے پیچھے ہٹ گئی۔ اس کے چہرے پر خوف نمایاں ہو گیا تھا۔ ہا ہا ہا، تم احمق ہو خوبصورت جادوگرنی، تمہیں علم ہی نہیں ہے کہ جب کسی خوبصورت جادوگرنی کے ہاتھ اس کے اپنے دیے ہوئے کپڑے اور اس کی رضامندی سے باندھ دیے جائیں تو پھر اس کا جادو اس وقت تک ختم ہو جاتا ہے جب تک اس کے ہاتھ بندھے رہیں اور وہ ایک عام سی عورت بن جاتی ہے۔
اور جو جادو کا حصار اس طرح بھی ٹوٹ سکتا ہے کہ کسی عام مگر خوبصورت عورت کو اس حصار میں پھینک دیا جائے تو وہ خوبصورت عورت جل کر راکھ ہو جاتی ہے اور حصار ختم ہو جاتا ہے۔ اب تم بھی ایک عام عورت بن چکی ہو، اس لیے اب میں تمہیں اس حصار میں ڈالوں گا اور تم جل کر راکھ ہو جاؤ گی اور حصار ختم ہو جائے گا اور میں اپنی زنبیل حاصل کر لوں گا۔ اس طرح تم نے میرے ساتھ جو دھوکہ کیا تھا میں اس کا بدلہ بھی لے لوں گا۔ امرو یار نے اسے حصار کی طرف کھینچتے ہوئے کہا، نہیں نہیں، تم نے قسم کھائی ہے کہ تم مجھے کوئی نقصان نہیں پہنچاؤ گے۔ خوبصورت جادوگرنی نے پیچھے کی طرف زور لگاتے ہوئے کہا، میں تو تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچا رہا، تمہارا اپنا قائم کردہ جو جادو کا حصار ہی تمہیں نقصان پہنچائے گا۔ میں تو صرف تمہیں کھینچ کر اس کے قریب لے جا رہا ہوں، اس لیے میری قسم تو برقرار ہے، امرو یار نے کہا، اور اس کے ساتھ ہی اس نے پوری قوت سے خوبصورت جادوگرنی کو کھینچنا شروع کر دیا۔ خوبصورت جادوگرنی زور لگا کر پیچھے ہٹنے لگی، لیکن ظاہر ہے امرو نے اپنی زنبیل حاصل کرنی تھی، اس لیے اس نے بھی پوری قوت لگا دی اور خوبصورت جادوگرنی کا جسم کمان کی طرح مڑ گیا۔ لیکن اسی لمحے ایک دھماکہ ہوا اور اس کے ساتھ ہی امرو عیار کے پیٹ کو کسی خوفناک بنجے نے اپنی گرفت میں لے لیا۔ امرو عیار نے جلدی سے دیکھا تو اس نے ایک انتہائی بدصورت اور شیطانی چہرے کو مسکراتے ہوئے دیکھا اور وہ سمجھ گیا کہ یہ شہنشاہ افراسیاب کا محافظ خاص شیطان جادوگر ہے۔ اس طرح اچانک پکڑے جانے کی وجہ سے امرو عیار کے ہاتھ سے کپڑا چھوٹ گیا اور خوبصورت جادوگرنی چیختی ہوئی پیچھے ہٹ گئی۔ وہ زور زور سے لمبے لمبے سانس لے رہی تھی۔ اوہ، تم بڑے وقت پر آئے ہو شیطان جادوگر، یہ تو واقعی دنیا کا سب سے بڑا عیار ہے، اس نے مجھے اپنی عیاری کے جال میں پھنسا لیا تھا۔ خوبصورت جادوگرنی نے خوش ہوتے ہوئے شیطان جادوگر سے کہا، اب یہ بچ کر کہاں جائے گا؟ شیطان جادوگر نے شیطانی انداز میں خوفناک کہکا مارتے ہوئے کہا، اور اس کے ساتھ ہی اس نے دوسرا ہاتھ بڑھا کر امرو کی زنبیل اٹھا لی۔ چونکہ وہ شہنشاہ افراسیاب کا محافظ خاص تھا، اس لیے جو جادو کا اس پر اثر نہیں ہو سکتا تھا، اور اس کے ساتھ ہی اس نے اس قدر دباؤ امرو کے پیٹ اور سینے پر ڈالا کہ امرو ایک کربناک چیخ مار کر بے ہوش ہو گیا اور اس کے دماغ پر اندھیرا چھا گیا۔ اور پھر جب اس کے دماغ پر چھائے ہوئے اندھیرے دور ہوئے اور اس نے آنکھیں کھول لیں تو اس نے اپنے آپ کو ایک تنگ سی کوٹری کے فرش پر پڑے ہوئے دیکھا۔ سامنے جیل جیسی سلاخیں لگی ہوئی تھیں اور ان سلاخوں سے باہر دو خوفناک شکلوں والے جلاد نما دربان ہاتھوں میں ننگی تلواریں اٹھائے کھڑے تھے۔ امرو عیار فوراً سمجھ گیا کہ اسے طلسم ہوشبہ میں قید کر لیا گیا ہے۔ وہ اٹھ کر کھڑا ہو گیا اور اس نے اپنی زنبیل کو تلاش کرنے کی کوشش کی، لیکن کوٹری خالی پڑی ہوئی تھی، اس کی زنبیل غائب تھی۔ اب تو امرو عیار بے حد پریشان ہوا، اس کی ساری دولت بھی اسی زنبیل میں تھی اور اس کی عیاری کا سارا سامان بھی اسی زنبیل میں ہی تھا۔ اس کے بغیر تو وہ بالکل بیکار ہو گیا تھا، لیکن جلد ہی اس نے اپنے آپ کو سنبھال لیا۔ اس نے سوچا کہ اب اس کے سوا اور کوئی چارہ نہیں ہے کہ وہ ان دربانوں سے عیاری کر کے کسی طرح اپنی زنبیل بھی حاصل کرے اور اپنے آپ کو آزاد بھی کرائے، ورنہ اسے انتہائی بے رحمی سے ہلاک کر دیا جائے گا اور وہ کچھ بھی نہ کر سکے گا۔ مجھے شہنشاہ افراسیاب کے سامنے کیوں نہیں پیش کیا گیا؟ مجھے یہاں کیوں قید کر دیا گیا ہے؟ امرو یار نے سلاخوں کے قریب جا کر دربانوں سے مخاطب ہو کر کہا، شہنشاہ ایک مہم کے سلسلے میں طلسم ہوشربا سے باہر گئے ہوئے ہیں، وہ جب واپس آئیں گے تو تمہیں ان کے سامنے پیش کر دیا جائے گا۔ ایک دربان نے جواب دیا اور امرو یار نے بے اختیار اطمینان بھرا سانس لیا کہ اس کے پاس کچھ مہلت موجود ہے، ورنہ اگر اسے فوراً ہی شہنشاہ افراسیاب کے سامنے پیش کر دیا جاتا تو وہ شاید اسے اس بے ہوشی کے عالم میں ہی ہلاک کر دیتا۔ میں نے تو شہنشاہ افراسیاب کے حضور ایک انتہائی قیمتی ہیرا پیش کرنا تھا، پھر مجھے قید کیوں کیا گیا ہے؟ میں کوئی دشمن تو نہیں ہوں، میں تو ایک جوہری ہوں۔ امرو نے عیاری سے کام لیتے ہوئے کہا، ہم کچھ نہیں جانتے، ہم تو دربان ہیں، تمہیں یہاں شہنشاہ افراسیاب کا محافظ شیطان جادوگر پہنچا گیا ہے اور اس نے ہمیں حکم دیا ہے کہ تمہارا خیال رکھا جائے کہ تم باہر نہ جا سکو، اور اس نے تو ہمیں تم سے بات کرنے سے بھی منع کر دیا تھا، لیکن بات کرنے میں کیا حرج ہے، صرف باتیں کرنے سے تو تم باہر نہیں جا سکو گے۔ ایک دربان نے جواب دیتے ہوئے کہا، او، تمہیں شیطان جادوگر نے یہ نہیں بتایا کہ اگر شہنشاہ کے آنے سے پہلے مجھے کچھ ہو گیا تو تمہیں موت کی سزا دی جائے گی؟ امرو نے اندازہ لگاتے ہوئے بات کی، ہاں کہا تو تھا، اس نے کہا تھا کہ اگر تم بھاگ گئے یا تمہیں کچھ ہو گیا تو ہمیں ہلاک کر دیا جائے گا۔ ایک دربان نے کہا تو امرو بے اختیار مسکرا دیا، اس کا اندازہ درست ثابت ہوا تھا۔ تو پھر تو تم ہلاک کر دیے جاؤ گے؟ امرو نے منہ بناتے ہوئے کہا۔ وہ کیوں؟ کیسے؟ دونوں دربانوں نے حیران ہوتے ہوئے کہا۔ اس لیے کہ 1 گھنٹے بعد میں مر جاؤں گا
اور شہنشاہ افراسیاب کے سامنے زندہ پیش نہ ہو سکوں گا۔ عمرو یار نے کہا، کیوں؟ تم کیوں مر جاؤ گے اور کیسے مر جاؤ گے؟ دونوں دربانوں نے انتہائی حیرت بھرے لہجے میں کہا۔ ظاہر ہے وہ عام سے دربان تھے، انہیں عمرو جیسے عیار کی عیارانہ باتیں کیسے سمجھ آ سکتی تھیں۔ جب شیطان جادوگر مجھے یہاں لے آیا تھا تو اس کے دوسرے ہاتھ میں ایک تھیلا بھی ہوگا، عمرو یار نے کہا۔ ہاں تھا تو صحیح، مگر ایک دربان نے سر ہلاتے ہوئے کہا۔ وہ تھیلا اس نے کہاں رکھا ہے؟ عمرو یار نے پوچھا۔ وہ ساتھ والے کمرے میں ہے، شیطان جادوگر نے ہمیں کہا تھا کہ ہم اس تھیلے کی بھی حفاظت کریں، اس لیے ہم نے اس کمرے کو تالا لگا دیا ہے، دربان نے جواب دیا۔ لیکن میں تو یہاں ہوں اور ہر 1 گھنٹے بعد میں نے دوا کھانی ہے، اور دوا اس تھیلے میں ہے۔ اگر میں نے دوا نہ کھائی تو میں مر جاؤں گا اور پھر تمہیں بھی ہلاک کر دیا جائے گا۔ تم نے اس تھیلے کی حفاظت ہی کرنی ہے، تم ایسا کرو کہ تھیلا وہاں سے اٹھا کر مجھے دے دو، اس طرح میرے ساتھ ساتھ اس کی بھی حفاظت ہو جائے گی اور میں دوا بھی کھا لوں گا، اور پھر میں مروں گا نہیں اور تم بھی زندہ رہو گے۔ عمرو نے کہا، ہاں ایسا تو ہو سکتا ہے، کیوں شاکو؟ ایک دربان نے دوسرے دربان سے مخاطب ہو کر کہا۔ بالکل ٹھیک ہے، اگر یہ مر گیا تو واقعی ہمیں ہلاک کر دیا جائے گا، دوسرے دربان نے، جس کا نام شاکو کہا گیا تھا، فوراً جواب دیتے ہوئے کہا۔ تو پھر جاؤ اور تالا کھول کر وہ تھیلا اٹھا لاؤ، پہلے نے شاکو سے کہا، اور شاکو مڑ کر ساتھ والے کمرے کی طرف بڑھ گیا۔ تھوڑی دیر بعد جب وہ واپس آیا تو اس کے ہاتھ میں عمرو یار کی زنبیل تھی۔ یہ تھیلا تو خالی ہے، اس میں دوا تو موجود ہی نہیں، شاکو نے واپس آتے ہوئے کہا۔ تمہیں وہ دوا نظر نہیں آ سکتی، وہ مقدس دوا ہے، ویسے بھی اس خالی تھیلے سے کسی کو کیا دلچسپی ہو سکتی ہے، عمرو یار نے جواب دیا، اور شاکو نے منہ بناتے ہوئے سلاخوں کے درمیان سے زنبیل عمرو یار کی طرف بڑھا دی۔ عمرو نے زنبیل جھپٹی اور اسے اپنے کاندھے سے لٹکا لیا، اس کا دل خوشی سے اچھل رہا تھا۔ اب دربانوں کو کیا معلوم تھا کہ جسے وہ خالی تھیلا کہہ رہے ہیں وہ عمرو کے لیے کیا حیثیت رکھتی تھی۔ عمرو یار کا چہرہ خوشی سے چمک اٹھا تھا۔ اب تم واقعی ہلاک نہیں کیے جاؤ گے، بے حد شکریہ، عمرو یار نے کہا، اور اس کے ساتھ ہی اس نے زنبیل میں سے ایک چھوٹی سی گولی نکال لی اور اسے دونوں دربانوں کے قدموں میں زور سے مار دیا۔ ایک ہلکا سا دھماکہ ہوا اور سفید رنگ کا دھواں ان دونوں دربانوں کے گرد پھیل گیا۔ چند لمحوں بعد جب دھواں چھٹا تو دونوں دربان سلاخوں کی دوسری طرف بے ہوش پڑے ہوئے تھے۔ عمرو نے سلاخوں میں سے ہاتھ نکال کر ایک دربان کی کمر سے لٹکی ہوئی چابی اتاری، اور پھر اٹھ کر اس نے باہر لگے ہوئے بڑے سے تالے میں وہ چابی ڈال کر گھمائی تو تالا کھل گیا۔ عمرو نے تالا کھول کر کنڈا ہٹایا اور پھر سلاخ دار دروازہ کھول کر وہ اطمینان سے باہر آ گیا۔ اب وہ آزاد ہو چکا تھا۔ اس نے جلدی سے چادر سلیمانی نکال کر اپنے اوپر اوڑھی اور قید خانے کے بڑے دروازے سے باہر آ گیا۔ اس بڑے دروازے پر بھی 2 دربان موجود تھے، لیکن ظاہر ہے چادر سلیمانی کی وجہ سے وہ اسے نہ دیکھ سکے تھے، اس لیے عمرو اطمینان سے چلتا ہوا باہر آ گیا۔ وہ چونکہ ہزاروں بار طلیسم ہوشربا میں آ چکا تھا، اس لیے اسے یہاں کی ایک ایک عمارت کا علم تھا۔ وہ تیزی سے اس عمارت کی طرف بڑھا جہاں شیطان جادوگر رہتا تھا۔ وہ اچھی طرح جانتا تھا کہ وہ خوبصورت جادوگرنی بھی شیطان جادوگر کے محل میں ہی ہوگی، کیونکہ شیطان جادوگر شہنشاہ افراسیاب کا محافظ خاص تھا۔ عمرو چاہتا تو خاموشی سے طلیسم ہوشربا سے باہر نکل جاتا، لیکن ایک تو اس نے اس خوبصورت جادوگرنی اور شیطان جادوگر سے اپنا انتقام لینا تھا، اور دوسرا اسے یہ بھی فکر تھی کہ اب تک اسے اس ساری مہم میں ایک اشرفی بھی نہ ملی تھی۔ اس لیے اس نے سوچا تھا کہ وہ اس شیطان جادوگر کو ہلاک کر کے اس کے خزانے کو بطور انعام حاصل کرے گا۔ اسے معلوم تھا کہ شیطان جادوگر پوری طرح مطمئن ہوگا کہ عمرو قید میں ہے اور اس کے پاس اس کی زنبیل بھی نہیں ہے، اس لیے عمرو بے بس ہوگا اور اس اطمینان کی وجہ سے وہ آسانی سے مارا جائے گا۔ شیطان جادوگر کے محل میں داخل ہو کر وہ مختلف کمروں سے ہوتا ہوا جب ایک بڑے کمرے میں داخل ہوا تو اس کی آنکھیں چمک اٹھیں، کیونکہ شیطان جادوگر اور وہ خوبصورت جادوگرنی دونوں اس کمرے میں موجود تھے۔ کہیں وہ عمرو یار قید خانے سے نکل نہ آئے، شیطان جادوگر خوبصورت جادوگرنی نے کہا۔ نہیں، ایسا ہونا ناممکن ہے، دربان اس کی کوئی بات سنیں گے ہی نہیں اور نہ ہی اسے کوئی جواب دیں گے، اس لیے اس کی ذہنی عیاری تو کام نہ آ سکے گی، اور زنبیل اس کے پاس ہے ہی نہیں، اس لیے وہ بے بس ہوگا۔ تم فکر نہ کرو، لیکن ایک بات کہوں، تم ناراض تو نہ ہوگی، شیطان جادوگر نے کہا۔ کون سی بات؟ خوبصورت جادوگرنی چونک کر بولی۔ تم بے حد خوبصورت ہو اور میں نے عین موقع پر پہنچ کر تمہاری جان بچائی ہے، ورنہ اگر مجھے ذرا بھی دیر ہو جاتی تو عمرو یار تمہیں جو جادو کے حساب میں پھینک دیتا اور تم ہلاک ہو جاتی، شیطان جادوگر نے کہا۔
ہاں واقعی تم نے عین موقع پر پہنچ کر میری جان بچائی ہے، میں تمہارا احسان مانتی ہوں، خوبصورت جادوگرنی نے جواب دیا۔ اور مجھے یقین ہے کہ جیسے ہی عمرو ہلاک ہوگا، شہنشاہ افراسیاب تمہیں اپنی خاص کنیز بنا لے گا اور ساتھ ہی تمہیں بے شمار انعام و اکرام بھی دیا جائے گا۔ تم وہ انعام و اکرام مجھے دے دینا، اور جب تک شہنشاہ واپس نہیں آتا تم میرے ساتھ میری بیوی کے طور پر رہو، شیطان جادوگر نے کہا۔ نہیں شیطان جادوگر، تمہاری دوسری بات مجھے قبول نہیں ہے، البتہ پہلی بات قبول ہے کہ سارا انعام و اکرام بھی تمہیں دے دوں گی، اور اس کے ساتھ اپنی طرف سے بھی انعام دوں گی، خوبصورت جادوگرنی نے کہا۔ کیا مطلب، تم مجھے انکار کر رہی ہو؟ مجھے، شیطان جادوگر کو؟ تم میری بیوی بننے سے انکار کر رہی ہو؟ تمہاری یہ جرت؟ شیطان جادوگر نے انتہائی غصیلے لہجے میں کہا۔ ہاں ہاں، میں شہنشاہ افراسیاب کی امانت ہوں، تمہاری بیوی کیسے بن سکتی ہوں؟ خوبصورت جادوگرنی نے غصے سے چیختے ہوئے کہا۔ اچھا تو پھر میں تمہیں ہلاک کر دیتا ہوں، پھر میں شہنشاہ کے سامنے عمرو کو پیش کر کے کہوں گا کہ اسے میں نے پکڑا ہے، اس طرح مجھے مصاحب خاص کا درجہ بھی مل جائے گا اور بے شمار انعام و اکرام بھی، شیطان جادوگر نے کہا۔ نہیں، تم ایسا نہیں کر سکتے، ورنہ جادو کے اصول کے مطابق تمہاری جان واپس تمہارے جسم میں آ جائے گی اور پھر تمہیں کوئی بھی مار سکتا ہے، خوبصورت جادوگرنی نے پریشان ہوتے ہوئے کہا۔ وہ پہلے ہی میرے جسم میں ہے، میں شہنشاہ افراسیاب کا محافظ خاص ہوں اور سب سے بہادر ہوں، مجھے کون مار سکتا ہے؟ اس لیے مجھے کیا ضرورت ہے اپنی جان کسی اور چیز میں رکھنے کی، شیطان جادوگر نے کہا۔ اور عمرو عیار خوشی سے اچھل پڑا۔ اس نے جلدی سے اپنی زنبیل سے خنجر سلیمانی نکال کر چادر سلیمانی کے نیچے چھپا لیا۔ اسی لمحے شیطان جادوگر نے اپنی تلوار نکال لی۔ خوبصورت جادوگرنی شیطان جادوگر کی منتیں کرنے لگی، لیکن شیطان جادوگر فاتحانہ انداز میں کہہ کے مارتا رہا، اور پھر اس سے پہلے کہ شیطان جادوگر خوبصورت جادوگرنی کا خاتمہ کرتا، عمرو عیار نے خنجر سلیمانی والا ہاتھ چادر سے باہر نکالا، اور دوسرے لمحے اس نے خنجر سلیمانی شیطان جادوگر کے دل میں دستے تک اتار دیا۔ شیطان جادوگر چیخ مار کر نیچے گرا اور بری طرح تڑپنے لگا۔ خوبصورت جادوگر نے بھی حیرت سے اچھل پڑی۔ عمرو عیار نے فوراً چادر سلیمانی اتار دی۔ تم عمرو عیار، اور یہاں زمین پر تڑپتے ہوئے شیطان جادوگر اور خوبصورت جادوگرنی دونوں نے چیختے ہوئے کہا۔ ہاں، تم نے مجھے بے بس سمجھ لیا تھا، اب دیکھو میں نے تم سے اپنا انتقام لے لیا ہے، عمرو نے کہا، اور شیطان جادوگر تڑپ تڑپ کر ہلاک ہو گیا۔ آہ، میرا نام شیطان جادوگر تھا اور میں شہنشاہ افراسیاب کا محافظ خاص تھا، میں نے عمرو عیار کو بے بس سمجھ لیا تھا، اس نے مجھے مار ڈالا ہے۔ شیطان جادوگر کے ہلاک ہوتے ہی ایک روتی ہوئی آواز سنائی تھی، اور اس کے ساتھ ہی شیطان جادوگر کی لاش جل کر راکھ ہو گئی۔ اب تم بتاؤ تمہیں کیا سزا دی جائے، خوبصورت جادوگرنی؟ عمرو عیار نے خنجر سلیمانی اٹھا کر خوبصورت جادوگرنی کی طرف مڑتے ہوئے کہا۔ مجھے معاف کر دو عمرو عیار، تم پر قابو پانا واقعی ناممکن ہے، میں سمجھ گئی ہوں، ویسے بھی تم نے قسم اٹھائی ہوئی ہے کہ تم مجھے نقصان نہیں پہنچاؤ گے، خوبصورت جادوگرنی نے انتہائی خوفزدہ لہجے میں کہا۔ وہ قسم تو میں نے طلسم ہوشربا کے باہر کھائی تھی، بہرحال میں تمہیں ایک موقع اور دے سکتا ہوں، تم ایسا کرو کہ یہاں موجود شیطان جادوگر کا سارا خزانہ اٹھا کر میرے حوالے کر دو، اور اس کے ساتھ ہی اپنے لیے اور اپنے ساتھی کے لیے طلسم ہوشربا سے باہر جانے کا اجازت نامہ بنواؤ، اور پھر مجھے اپنا ساتھی بنا کر باہر لے جاؤ۔ بولو تیار ہو؟ عمرو عیار نے کہا تو خوبصورت جادوگرنی فوراً رضامند ہو گئی، اور پھر اس نے واقعی شیطان جادوگر کا سارا خزانہ عمرو عیار کے حوالے کر دیا اور اجازت نامہ بھی بنوا لیا۔ عمرو عیار نے زنبیل میں سے روغن عیاری نکال کر اپنے منہ پر ملا اور ایک جادوگر بن گیا تاکہ کسی کو شک نہ پڑے، اور وہ خوبصورت جادوگرنی کے ساتھی کے طور پر طلسم ہوشربا کی سرحد سے باہر نکل جائے، کیونکہ اسے معلوم تھا کہ اگر طلسم ہوشربا والوں کے کان میں بھنک بھی پڑ گئی کہ عمرو عیار یہاں موجود ہے تو پھر وہ اسے کسی قیمت پر بھی واپس نہ جانے دیں گے، اس لیے اس نے یہ سارا کھیل کھیلا تھا۔ اور پھر واقعی وہ خوبصورت جادوگرنی کے ساتھی کے طور پر اجازت نامہ کی مدد سے آسانی سے طلسم ہوشربا کی سرحد سے باہر پہنچ گیا۔ اب مجھے اجازت دو عمرو عیار، طلسم ہوشربا کی سرحد سے باہر آ کر خوبصورت جادوگرنی نے کہا۔ پہلے تم جادو دیوتا کی قسم کھا کر وعدہ کرو کہ تم آئندہ میرے خلاف کوئی کارروائی نہیں کرو گی، اور دوسرا مجھے اپنی طرف سے بھی انعام دو، عمرو عیار نے کہا تو خوبصورت جادوگرنی نے اپنی جان بچانے کے لیے فوراً جادو دیوتا کی قسم کھائی، اور پھر اس نے جادو کے زور سے اپنے محل سے اپنی ساری دولت منگوا کر عمرو عیار کے حوالے کر دی۔
تب عمرو یار نے اسے جانے کی اجازت دے دی اور پھر اس کے جانے کے بعد وہ خوشی سے اچھلتا ہوا واپس اپنے گھر کی طرف روانہ ہو گیا۔ اسے خوشی تھی کہ وہ نہ صرف ہلاک ہونے سے بچ گیا بلکہ اس نے شہنشاہ افراسیاب کے محافظ خاص کو بھی مار ڈالا ہے اور بھاری دولت بھی حاصل کر لی ہے۔ عمرو اور خوفناک دشمن۔ آبادی سے دور ایک بہت بڑے محل کے کمرے میں 4 کرسیاں بچھی ہوئی تھیں۔ سامنے ایک خوبصورت تخت موجود تھا جس پر انتہائی قیمتی قالین اور گاؤ تکیے رکھے ہوئے تھے۔ چاروں کرسیوں پر 4 بگڑی ہوئی شکلوں اور عجیب و غریب حلیوں کے آدمی بیٹھے ہوئے تھے۔ ان سب نے مختلف رنگوں کے بڑے بڑے چوغے پہن رکھے تھے اور ان چوغوں پر کھوپڑی اور ہڈیاں بنی ہوئی تھیں۔ یہ جادوگروں کا مخصوص نشان تھا اور یہ چاروں جادوگر دنیا کے مشہور جادوگر تھے اور اس وقت جادوگر شہزادہ کے حکم پر یہاں اکٹھے ہوئے تھے۔ چند لمحوں بعد ہی ایک خوبصورت نوجوان کمرے میں داخل ہوا۔ اس نے شاہی لباس پہن رکھا تھا۔ نوجوان کو کمرے میں داخل ہوتے دیکھ کر چاروں جادوگر اٹھ کھڑے ہوئے۔ یہ جادوگر شہزادہ تھا، جادوگروں کے بادشاہ افراسیاب کا اکلوتا بیٹا۔ جادوگر شہزادہ بڑے اطمینان سے قدم اٹھاتا تخت پر بیٹھ گیا۔ اس کے بیٹھتے ہی چاروں جادوگر بھی اپنی اپنی جگہ پر بیٹھ گئے۔ جادوگروں، ہم نے تمہیں یہاں اس لیے اکٹھا کیا ہے تاکہ عمرو عیار کے متعلق تم سے مشورہ کر سکیں۔ جادوگر شہزادے نے بڑے باوقار لہجے میں ان چاروں جادوگروں سے مخاطب ہو کر کہا۔ عمرو عیار کے بارے میں مشورہ؟ تمام جادوگروں نے حیران ہو کر پوچھا۔ ہاں، جادوگر شہنشاہ نے ہمیں ہدایت کی ہے کہ ہم عمرو عیار کا خاتمہ کر دیں کیونکہ عمرو عیار جادوگروں کا دشمن ہے۔ اس نے اب تک نہ صرف ہزاروں جادوگروں کو لوٹا ہے بلکہ انہیں ہلاک بھی کر دیا ہے۔ وہ دنیا کا سب سے بڑا عیار ہے، جادوگر شہزادے نے تفصیل سے بتاتے ہوئے کہا۔ ہاں جادوگر شہزادے، ہم نے بھی اس کی شہرت سن رکھی ہے، ہمارے لیے کیا حکم ہے؟ تمام جادوگروں نے بیک زبان ہو کر کہا۔ ہم چاہتے ہیں کہ عمرو عیار کو اپنی آنکھوں کے سامنے اس محل میں ہلاک ہوتا دیکھیں۔ بولو، تم کیا کر سکتے ہو؟ جادوگر شہزادے نے کہا۔ شہزادہ حضور، میں اپنے جادو کے زور سے پلک جھپکنے میں عمرو عیار کو یہاں پیش کر سکتا ہوں، ایک جادوگر نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ شہزادہ حضور، میں 2 ایسے جادو کے شعر بنا سکتا ہوں جو پلک جھپکنے میں عمرو عیار کو کھا جائیں گے، دوسرے جادوگر نے کہا۔ شہزادہ حضور، میں ایک ایسا جادو کا جنگلہ بنا سکتا ہوں جس میں سے عمرو عیار کبھی بھی باہر نہ آ سکے گا، چاہے وہ لاکھ کوششیں کیوں نہ کرے، تیسرے جادوگر نے جواب دیا۔ شہزادہ حضور، مجھ میں اتنی طاقت ہے کہ میں عمرو عیار کی زنبیل اس سے حاصل کر لوں، کیونکہ مجھے معلوم ہے کہ عمرو عیار اسی زنبیل کی وجہ سے ہی تمام جادوگروں کو شکست دے دیتا ہے، چوتھے جادوگر نے کہا۔ بہت خوب، اگر تم ایسا کر گزرے تو مجھے یقین ہے کہ ہم عمرو عیار کا خاتمہ کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے، جادوگر شہزادے نے خوشی سے اچھلتے ہوئے کہا۔ ہاں جادوگر شہزادہ، اگر ہم سب نے مل کر کوشش کی تبھی ہم اس خوفناک عیار کا خاتمہ کر سکیں گے، چاروں جادوگروں نے بیک زبان ہو کر کہا۔ تو ٹھیک ہے، فیصلہ ہو گیا۔ پہلے کامونا جادوگر جادو کا جنگلہ تیار کرے گا، پھر جاموش جادوگر جادو کے شعر بنائے گا اور آجوگا جادوگر عمرو عیار کو جادو کے زور پر یہاں بلائے گا اور آخر میں گلتوش جادوگر اس سے زنبیل چھین لے گا۔ اس طرح عمرو عیار کا خاتمہ ہو جائے گا، جادوگر شہزادے نے فیصلہ کرتے ہوئے کہا۔ ہم تیار ہیں شہزادہ حضور، چاروں جادوگروں نے کہا۔ پھر جادوگر شہزادہ اٹھ کھڑا ہوا اور اس کے ساتھ ہی چاروں جادوگر بھی اٹھ کر کھڑے ہو گئے اور پھر وہ جادوگر شہزادے کے پیچھے چلتے ہوئے اس کمرے سے نکل کر محل کے بہت بڑے صحن میں آ گئے۔ جادوگر شہزادہ چلتا ہوا محل کے صحن کی دیوار کے قریب آ کر رک گیا۔ یہ کونا جنگلہ بنانے کے لیے ٹھیک رہے گا، شہزادے نے محل کے ایک کونے کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا۔ کامونا جادوگر شہزادے کی بات سنتے ہی تیزی سے آگے بڑھا اور اس نے زور زور سے ہاتھ ہلا کر منتر پڑھنا شروع کر دیا۔ جادوگر شہزادہ اور باقی تینوں جادوگر اس کے پیچھے کھڑے تھے۔ کامونا جادوگر تقریباً آدھے گھنٹے تک مسلسل منتر پڑھتا رہا اور پھر وہ اچانک زمین پر سجدے میں گر گیا۔ جیسے ہی وہ سجدے میں گرا، اچانک دیوار کے کونے میں ایک جنگلہ اور 2 بڑے بڑے کمرے ظاہر ہو گئے۔ ان کمروں کے سامنے لوہے کا بنا ہوا جنگلہ تھا، کمروں کے دروازے نہیں تھے۔ کامونا جادوگر جنگلہ بنتے ہی تیزی سے اٹھ کھڑا ہوا، اس کا چہرہ خوشی سے سرخ ہو رہا تھا۔ شہزادہ حضور، یہ جنگلہ ایسا ہے کہ بڑے سے بڑا جادوگر بھی اس سے باہر نہیں نکل سکتا۔ عمرو عیار کی بھلا کیا حیثیت ہے؟ کامونا جادوگر نے جادوگر شہزادے سے مخاطب ہو کر کہا۔ ہاں، ہم جانتے ہیں، عمرو عیار کی موت کے بعد ایسا جنگلہ بنانے پر ہم تمہیں تمہارا منہ مانگا انعام دیں گے، جادوگر شہزادے نے خوشی سے بھرپور لہجے میں کہا۔
اور کامونا جادوگر خوشی سے اچھلنے لگا۔ جاموش جادوگر، اب تم جادو کے شیر بناؤ، مگر جب تک ہم حکم نہ دیں یہ شیر امرو عیار پر حملہ نہ کریں۔ جادوگر شہزادے نے جاموش جادوگر سے مخاطب ہو کر کہا، حکم کی تعمیل ہوگی شہزادہ حضور۔ جاموش جادوگر نے آگے بڑھ کر کہا، اور پھر اس نے بھی زور زور سے منتر پڑھنا شروع کر دیا۔ منتر پڑھتے پڑھتے جاموش جادوگر کا منہ سرخ ہو گیا، آنکھیں باہر کو بلائیں، اور پھر اس نے اچانک اپنے دونوں ہاتھوں کو زور سے جھٹکا۔ دوسرے لمحے محل شیر کی خوفناک دھاڑوں سے گونج اٹھا۔ اب جنگلے کے پیچھے بنے ہوئے دونوں کمروں میں دو خوفناک شیر کھڑے نظر آ رہے تھے۔ وہ بڑے غصے کے عالم میں دھاڑ رہے تھے۔ لیجئے شہزادہ حضور، شیر حاضر ہیں۔ یہ شیر اتنے خوفناک ہیں کہ بڑے سے بڑا جادوگر بھی ان کی زد سے نہیں بچ سکتا۔ جاموش جادوگر نے مسرت بھرے لہجے میں کہا، ہاں ہم جانتے ہیں، واقعی یہ شیر بہت خوفناک ہیں۔ امرو عیار کی موت کے بعد تمہیں بھی منہ مانگا انعام دیا جائے گا۔ جادوگر شہزادے نے خوش ہوتے ہوئے جواب دیا، بہت بہت شکریہ شہزادہ حضور، مجھے یقین ہے کہ اس بار امرو عیار ہمارے ہاتھوں سے بچ کر نہ جا سکے گا۔ جاموش جادوگر نے خوشی سے اچھلتے ہوئے کہا۔ اجوگا جادوگر، شہزادے نے تیسرے جادوگر سے مخاطب ہو کر کہا۔ شہزادہ حضور، تیسرے جادوگر نے مؤدبانہ انداز میں آگے بڑھتے ہوئے کہا، اب تمہاری باری ہے۔ تم امرو عیار کو یہاں حاضر کرو اور اسے اس جنگلے کے اندر نمودار کرو تاکہ وہ جنگلے سے باہر نہ نکل سکے۔ جادوگر شہزادے نے حکم دیتے ہوئے کہا، حکم کی تعمیل ہوگی شہزادہ حضور۔ اجوگا جادوگر نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ گلتوش جادوگر، جادوگر شہزادے نے چوتھے جادوگر سے مخاطب ہو کر کہا۔ شہزادہ حضور، چوتھے جادوگر نے آگے بڑھتے ہوئے مؤدبانہ لہجے میں کہا۔ اس نے سرخ رنگ کا چوگا پہن رکھا تھا۔ گلتوش جادوگر، تم تیار رہنا۔ جیسے ہی اجوگا جادوگر امرو عیار کو جنگلے میں لے آئے، تم نے فوراً ہی اس کی زنبیل حاصل کر لینی ہے۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ تم منتر پڑھتے رہ جاؤ اور امرو عیار کوئی کام دکھا جائے۔ جادوگر شہزادے نے حکم دیتے ہوئے کہا، آپ کے حکم کی تعمیل ہوگی شہزادہ حضور۔ گلتوش جادوگر نے مؤدبانہ انداز میں جھک کر جواب دیا، اور پھر شہزادے کے اشارے پر اجوگا جادوگر نے تیزی سے منتر پڑھنے شروع کر دیے۔ ادھر گلتوش جادوگر بھی پوری طرح تیار تھا تاکہ امرو عیار کے ظاہر ہوتے ہی وہ اس سے زنبیل چھین لے۔ وہ آگے بڑھ کر جنگلے کے قریب کھڑا ہو گیا تھا۔ اجوگا جادوگر منتر پڑھتا رہا، اور پھر اچانک اس نے اپنا دایاں پیر زور سے زمین پر مارا، اور اسی لمحے جنگلے کے اندر امرو عیار نمودار ہو گیا۔ امرو عیار بڑے حیرت بھرے انداز میں ادھر ادھر دیکھ رہا تھا، جیسے حیران ہو کہ وہ اچانک کہاں آ گیا ہے۔ پھر جیسے ہی امرو عیار جنگلے کے اندر نمودار ہوا، گلتوش جادوگر نے انتہائی تیزی سے منتر پڑھا اور پھر امرو عیار پر پھونک دیا۔ اس کے پھونک مارتے ہی امرو عیار کی بغل میں لٹکی ہوئی زنبیل تیزی سے اس کے بازو سے نکلی، اور پھر اڑتی ہوئی جنگلے کی سلاخوں کے درمیان سے گزر کر گلتوش جادوگر کے ہاتھ میں آ گئی، جو جنگلے کے قریب ہی کھڑا تھا۔ اسی لمحے کمرے میں موجود دونوں شیر خوفناک آواز میں دھاڑے۔ کون ہو تم اور میں کہاں ہوں؟ امرو عیار نے بوکھلائے ہوئے لہجے میں پوچھا۔ ہم شہنشاہ افراسیاب کے اکلوتے بیٹے شہزادہ کمال ہیں، اور ہمیں شہنشاہ نے حکم دیا ہے کہ ہم تمہیں ہلاک کر دیں، اور دیکھو ہم نے کیسے تمہاری موت کا بندوبست کیا ہے۔ جادوگر شہزادے نے آگے بڑھ کر امرو عیار سے مخاطب ہو کر کہا، اچھا تو آپ ہیں شہزادہ کمال۔ میں نے آپ کی خوبصورتی اور عقل مندی کی بڑی تعریفیں سنی تھیں۔ چلو اچھا ہوا، آج آپ سے ملاقات بھی ہو گئی۔ امرو عیار نے فوراً ہی اپنے آپ کو سنبھال کر عیاری کی باتیں کرنی شروع کر دیں۔ شہنشاہ نے تمہاری موت کا حکم دے دیا ہے، جادوگر شہزادے نے جواب دیا۔ اچھا، تو پھر میری آخری خواہش تو پوری کر دیجئے، امرو عیار نے کچھ سوچتے ہوئے کہا۔ آخری خواہش؟ ہاں، ایسا ہو تو سکتا ہے، مگر شرط یہ ہے کہ تمہاری آخری خواہش ایسی نہ ہو جو تمہیں موت سے بچا سکے۔ جادوگر شہزادے نے سوچتے ہوئے کہا، شہزادہ حضور، اس کی باتوں میں نہ آئیں اور فوراً ہی اسے ہلاک کر دیں۔ یہ بہت چالاک آدمی ہیں، اپنے بچاؤ کا کوئی نہ کوئی راستہ نکال لے گا۔ ایک جادوگر نے فوراً ہی جادوگر شہزادے سے کہا، نہیں، ہم اس سے وعدہ کر چکے ہیں کہ اس کی جائز آخری خواہش ضرور پوری کریں گے۔ جادوگر شہزادے نے جواب دیا، تو پھر میری یہ زنبیل واپس کر دیں۔ امرو عیار نے کہا، نہیں، یہی زنبیل تو تمہیں بچا لیتی ہے، یہ واپس نہیں ہو سکتی۔ اور کوئی خواہش بتاؤ، جادوگر شہزادے نے کہا۔ اچھا، تو پھر میری آخری خواہش یہ ہے کہ مجھے عبادت کر لینے کا موقع دیا جائے۔ امرو نے عاجزانہ لہجے میں کہا۔ عبادت؟ وہ کس طرح؟ جادوگر شہزادے نے حیران ہوتے ہوئے کہا۔ حضور، میں مسلمان ہوں، اس لیے ظاہر ہے کہ آخری عبادت کے طور پر میں نماز پڑھوں گا۔ امرو عیار نے جواب دیا، چلو ٹھیک ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔
تم عبادت کر سکتے ہو۔ جادوگر شہزادے نے راضی ہوتے ہوئے کہا، تو پھر مجھے ایک مصلہ، ایک پانی کا لوٹا اور ایک تسبیح لا دیجیے تاکہ میں عبادت کر سکوں، مگر شرط یہ ہے کہ یہ چیزیں جادو کی نہ ہوں، ورنہ میری عبادت قبول نہ ہوگی۔ عمرو عیار نے کہا، مصلہ، پانی کا لوٹا اور تسبیح، مگر یہ چیزیں تو ہمارے پاس نہیں ہیں۔ ایک ہی صورت ہے کہ ہم جادو کے زور پر یہ تمام چیزیں بنا لیں، مگر تم کہتے ہو کہ یہ چیزیں جادو کی نہ ہوں۔ جادوگر شہزادے نے سوچتے ہوئے کہا، شہزادہ حضور، آپ اس چالاک آدمی کی باتوں میں نہ آئیں اور بس اسے فوراً ہی ہلاک کرنے کا اشارہ کر دیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ کوئی چکر چلا جائے۔ چاروں جادوگروں نے گھبرا کر جادوگر شہزادے سے مؤدبانہ لہجے میں کہا، تم احمق ہو، کیا تم نہیں جانتے کہ وہ ایسے جنگلے میں قید ہے جس سے وہ باہر نہیں نکل سکتا؟ 2 خوفناک شیر اس کے پرخچے اڑانے کے لیے تیار کھڑے ہیں اور اس کی زنبیل ہمارے پاس ہے، پھر یہ کیا چکر چلا سکتا ہے؟ جادوگر شہزادے نے بڑے غصیلے لہجے میں جادوگروں کو جھڑکتے ہوئے کہا، اور چاروں جادوگر منہ بنا کر خاموش ہو گئے۔ ظاہر ہے کہ وہ جادوگر شہزادے سے زبردستی کوئی بات نہ منوا سکتے تھے۔ شہزادہ حضور، واقعی جیسا میں نے سنا تھا ویسا ہی آپ کو پایا ہے۔ آپ بہت رحم دل، سخی اور اچھے ہیں، مرنے کے بعد بھی میری روح آپ کی شکر گزار رہے گی۔ عمرو عیار نے جادوگر شہزادے کو اور زیادہ اکساتے ہوئے کہا، تم ان باتوں کو چھوڑو اور یہ بتاؤ کہ یہ چیزیں تمہیں کہاں سے لا کر دی جائیں؟ شہزادے نے منہ بناتے ہوئے کہا، حضور، میری زنبیل میں یہ چیزیں موجود ہیں، اگر آپ یہ زنبیل مجھے نہیں دینا چاہتے تو اس میں سے یہ چیزیں نکال کر مجھے دے دیں۔ اب ظاہر ہے کہ مصلہ، تسبیح اور پانی کا لوٹا تو میری جان نہیں بچا سکتے۔ عمرو عیار نے بڑے معصوم سے لہجے میں کہا، ٹھیک ہے، یہ چیزیں واقعی تمہیں ہمارے ہاتھوں سے نہیں بچا سکتی، جادوگر شہزادے نے کہا، اور پھر اس نے ہاتھ میں پکڑی ہوئی زنبیل میں دوسرا ہاتھ ڈالا، اور جب اس کا ہاتھ زنبیل سے باہر آیا تو اس میں ایک مصلہ موجود تھا۔ جادوگر شہزادے نے وہ مصلہ جنگلے کی سلاخوں کے درمیان سے عمرو عیار کو پکڑا دیا، پھر اسی طرح تسبیح اور پانی کا بھرا ہوا لوٹا بھی عمرو عیار کو مل گیا۔ اب عمرو عیار کی جان میں جان آئی، کیونکہ ان چیزوں کی اہمیت سے وہ اچھی طرح واقف تھا، اور یہ اس کی عیاری تھی کہ اس نے یہ چیزیں جادوگر شہزادے کو چکر دے کر حاصل کر لی تھی۔ عمرو عیار نے مصلہ زمین پر بچھایا اور تسبیح اس نے گلے میں ڈال لی، اور پھر پانی کا لوٹا اٹھا کر اس نے مصلے کے ارد گرد تھوڑا سا چھڑکا اور خود مصلے کے اوپر چڑھ کر کھڑا ہو گیا، اور اس کے بعد اس نے لوٹے کا پانی ہاتھ پر ڈالا اور اسے پوری قوت سے شیروں کی طرف چال دیا۔ پانی کی چھینٹیں جیسے ہی ان شیروں پر پڑیں، دونوں شیروں کے حلق سے دھاڑ نکلی، اور پھر دیکھتے ہی دیکھتے وہ دونوں شیر غائب ہو گئے۔ شیروں کے غائب ہوتے ہی جاموش جادوگر کے منہ سے چیخ نکلی، اور پھر وہ زمین پر گر کر تڑپنے لگا، ہائے ہائے میں مر گیا، ہائے میں مر گیا، میرا جادو مجھ پر الٹ گیا۔ جاموش جادوگر نے زمین پر تڑپتے ہوئے کہا، اور چند ہی لمحوں میں وہ ساکت ہو گیا۔ جادوگر شہزادہ اور باقی تینوں جادوگر شیروں کو غائب ہوتے اور جاموش جادوگر کو مرتے دیکھ کر بری طرح گھبرا گئے۔ پھر اس سے پہلے کہ وہ سنبھلتے، عمرو عیار نے ہاتھ میں پکڑی ہوئی تسبیح کو پوری قوت سے جنگلے کی سلاخوں پر مارا، اور اس کے ساتھ ہی ایک دھماکہ ہوا اور جادو کا وہ جنگلہ غائب ہو گیا، اور اس کے ساتھ ہی کامونہ جادوگر چیختا ہوا زمین پر گرا اور چند لمحے تڑپنے کے بعد مر گیا۔ اب عمرو عیار خالی زمین پر کھڑا تھا۔ پھر اس نے پوری قوت سے لوٹے کا پانی باقی دونوں جادوگروں اور جادوگر شہزادے پر چھڑک دیا۔ پانی کا اثر باقی دونوں جادوگروں پر تو فوری طور پر ہوا، اور ان کے کپڑوں میں آگ کے شعلے بلند ہو گئے، اور وہ چیختے چلاتے زمین پر گرے اور بری طرح تڑپنے لگے۔ البتہ پانی کا اثر جادوگر شہزادے پر نہ ہوا، اور وہ بوکھلا کر وہاں سے اندر محل کی طرف بھاگا، مگر اسی لمحے عمرو عیار کا مصلہ زمین سے بلند ہوا اور ہوا میں اڑتا ہوا بھاگتے ہوئے جادوگر شہزادے کے سر پر آن پڑا۔ مصلے کے نیچے آتے ہی جادوگر شہزادہ کسی بت کی طرح ساکت ہو گیا، اس کا تمام جسم مفلوج ہو گیا تھا۔ عمرو عیار نے ہاتھ بڑھا کر جادوگر شہزادے کے ہاتھ میں پکڑی ہوئی زنبیل کھینچ لی۔ اس کے چہرے پر بے پناہ مسرت کے آثار نمایاں تھے۔ وہ نہ صرف اپنی عیاری سے یقینی موت سے بچ نکلا تھا، بلکہ 4 خطرناک جادوگروں کو بھی مار کر جادوگر شہزادے کو بھی اس نے قابو میں کر لیا تھا۔ اپنی زنبیل ہاتھ میں لیتے ہی عمرو عیار نے انتہائی پھرتی سے اس میں سے ایک رسی نکال لی، اور پھر رسی کو بے حس و حرکت کھڑے جادوگر شہزادے کی طرف پھینک دیا۔ رسی تیزی سے جادوگر شہزادے کے گرد لپٹتی چلی گئی، اور اب وہ اس میں اس طرح بن گیا کہ اب حرکت کرنے سے بھی معذور ہو گیا۔ پھر عمرو عیار نے اپنا مصلہ اس کے سر سے ہٹا لیا اور زمین پر اتار کر اس نے مصلہ، تسبیح اور لوٹا دوبارہ زنبیل میں ڈال لیے۔ اب جادوگر شہزادہ بندہ کھڑا تھا
مجھے معاف کر دو عمرو عیار، میں آئندہ تمہیں کچھ نہ کہوں گا، جادوگر شہزادے نے بڑے عاجزانہ لہجے میں گڑ گڑاتے ہوئے کہا۔ ایک شرط ہے کہ تم اپنی ساری دولت مجھے دے دو، عمرو عیار نے مسکراتے ہوئے کہا، اور جادوگر شہزادے نے اپنی جان بچانے کے لیے فوراً ہی حامی بڑھ لی۔ چنانچہ عمرو عیار کے اشارے پر رسی جادوگر شہزادے کی ٹانگوں سے علیحدہ ہو گئی، اور پھر شہزادے نے خود ساتھ چل کر محل کی تمام دولت عمرو عیار کے حوالے کر دی۔ عمرو نے محل میں موجود بے پناہ دولت تیزی سے اپنی زمیل میں ڈال دی۔ جیسے ہی عمرو نے تمام دولت اپنی زمیل میں ڈال لی، اس نے پھرتی سے زمیل سے خنجر سلیمانی نکالا، اور پھر اس سے پہلے کہ شہزادہ سنبھلتا، عمرو عیار نے پوری قوت سے خنجر اس کے سینے میں مار دیا، اور شہزادہ چیخ مار کر زمین پر گرا اور تڑپنے لگا۔ پھر ایک زوردار دھماکہ ہوا اور ہر طرف دھواں ہی دھواں چھا گیا۔ جب دھواں چھٹا تو سب کچھ غائب ہو چکا تھا، البتہ شہزادے کی تمام دولت عمرو عیار کی زمیل میں موجود تھی۔ عمرو عیار خوشی سے اچھلتا ہوا واپس سردار امیر حمزہ کے لشکر کی طرف چل پڑا۔